بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے۔ معاملات اس وقت تیزی سے بدل رہے ہیں اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ 12-14 جماعتوں کا یہ اتحاد ہے اور مختلف الذہن اور ان کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا۔ اب ظاہر ہے معاملات نہیں سنبھل رہے اور اکانومی کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ ڈالر 200 روپے کو ٹچ کرنے والا ہے، کسی وقت بھی کر سکتا ہے، 195 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ مسلسل کم ہو رہے ہیں اور جو موجود ہیں اس میں بھی تقریباً 10 ارب ڈالر جو ہے وہ چائنا اور سعودی عرب کا ہے اور کچھ UAE کا ہے، اور ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے کہ وہ ڈیفر کر دیں ادائیگیاں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، جتنے بھی دوست ممالک ہیں ان سب کو ہم ناراض کر بیٹھے ہیں، اور ایک جو ہے اس وقت پرسیپشن بن گیا، اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، اب تمام تر انگیجمنٹس جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ وہاں سے کیا ملنے والا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن فی الحال خجل خواری ضرور ملی ہے ہمیں، اور ایک چلتا بھرتا اچھا خاصا ہنستا بستا جو گھر تھا وہ ہم اجاڑ بیٹھے ہیں، اور اجاڑ کر وہ حوالے کر دیا ہے 12-14 لوگوں کے ایک قصیر الخیال منتشر المزاج جو ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں۔ چونکہ فائنلی اب ڈسکشن ہوئی ہے مسلم لیگ نواز، خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ، وہ تو اس ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ عام انتخابات کروائے جائیں، اور ہم جو عمران خان بقول ان کے جو عمران خان کی معاشی پالیسیوں اور غلط فیصلوں کا بوجھ ہے وہ ہم کیوں اٹھائیں، اور ہم اپنا ووٹ بینک کیوں خراب کریں، ہم لوگوں پہ ٹیکس کیوں عائد کریں، پیٹرولیم پرائسز کیوں بڑھائیں، بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھائیں۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس وقت اس جوار بھاٹے میں جانے کے بجائے خاموشی سے نکلا جائے اور نکل کے فریش الیکشن کی طرف دیکھا جائے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے، مذاکرات چل رہے ہیں۔ پہلے تو ذرا تازہ ترین لے لینا۔ شہباز شریف صاحب واپس آئے تو انہوں نے MKM کے خالد مقبول صدیقی صاحب سے ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان سے مشاورت ہو چکی ہے، اور پیپلز پارٹی سے ہو چکی ہے، مختلف دیگر جماعتوں کے ساتھ ہو چکی ہے، اور ساری سچویشن ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی فریش الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور آپ متحدہ قومی موومنٹ خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ بچیا الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ ایک ہفتہ 10 دن کا کام ہے وہ کریں، جس میں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ہمارے، ان کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا ہے۔ یہ جو ضروری کام ہے وہ کہتے ہیں کریں، اور کر کے نگراں سیٹ اپ کے تیاری کی جائے اور یہ اقتدار چھوڑ دیا جائے۔ اب سب سے بڑی جماعت ہے زرداری صاحب، یہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، مولانا صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، تو دونوں نے شہباز شریف صاحب کو یہی کہا ہے۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ جو نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ ہیں ان کے ساتھ جو لائک مائنڈڈ ہیں ان کے، وہ کہہ رہے ہیں، ان کی طرف سے یہی آواز آ رہی ہے کہ الیکشن اور صرف الیکشن۔ زرداری صاحب نہیں مان رہے۔ زرداری صاحب سے جو ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ مشکل فیصلے کیے جائیں اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے۔ ہمیں ملک کو نکالنا چاہیے کرائسس سے، اور ہمیں پوری مدت کرنی چاہیے، یعنی اگلے سال اگست تک یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ آلموسٹ 1.25 سال جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے، پارلیمان کی مدت پوری کریں، 1.25 سال ہم کریں، اور یہ والا بجٹ بھی دیں اور اگلا بجٹ بھی دیں۔ اب یہاں پہ آ کے اگلا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مسلم لیگ نواز کہتی ہے تو پھر آئیں جی آپ اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو یہ ہمارا متفق کا فیصلہ ہے، پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، آپ کے مسلم لیگ نواز ہے، ANP ہے، جتنی بھی جماعتیں اس وقت ہیں مائنس PTI، وہ سب کی سب آئیں پھر پریس کانفرنس کریں، اور پریس کانفرنس میں آ کے بتا دیں جناب یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم اس کو اون کرتے ہیں، تو اس پہ آمادہ نہیں ہو رہے۔ اب زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے، ایک زرداری سب پر بھاری، اس میں 1% بھی شبہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اپنا کھیل رہے ہیں اور ان پہ کوئی اعتبار نہیں کر سکتا۔ مریم بی بی نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب چچا جان
زرداری صاحب پہ اعتبار نہ کرنا۔ چچا جان کہتے ہیں مجھ سے بہتر زرداری صاحب کو کون جانتا ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے کہ ہمیں نقصان ہو اور ہم مارے جائیں۔ زرداری صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جناب، اور ہمارے پاس اچھا خاصا ٹائم ہے، 1.25 سال ہے، تو 1.25 سال ہم کھینچ سکتے ہیں، مشکل فیصلے کرنے ہیں کریں اور ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن اقتدار نہیں ختم کرنا، کیونکہ اگر قومی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو سندھ اسمبلی بھی ٹوٹے گی، اور سندھ اسمبلی سندھ میں دوسرا بڑا صوبہ ہے، حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، لہٰذا یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ زرداری صاحب ابھی بھی اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے، ایک اور اشارہ جو الیکشن کی طرف ہے، وہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان لوٹ آئیں۔ مریم صفدر صاحبہ تو نہیں جا سکتی، ان کو پاسپورٹ نہیں دیا، لیکن نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ سکتے ہیں، یہ بات آئی ہے لیٹسٹ۔ اور اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، تب تک تو نواز شریف صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا وہ بے دھڑک آئیں اور آ کے یہاں پہ سیاسی طور پہ متحرک ہوں اور ارکان پارلیمنٹ سے سب سے ملاقاتیں وغیرہ کریں اور آگے بڑھائیں چیزوں کو۔ یہ ایک موجود ہے، اور اس لیے ان کے نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں آ چکی ہیں۔ دوسری جانب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک طرف یہ چل رہا ہے، نگراں سیٹ اپ کے لیے حفیظ شیخ صاحب کا نام آ رہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی جائے، خالصتاً ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہو اور وہ آئے یہی 3-4 مہینے کے لیے، لیکن جو اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو، وہ یہ ہو رہی ہے کہ لے آیا جائے ان کو جی، اور لا کے حفیظ شیخ صاحب کو سونپ دیا جائے معاملات، اور دوسرا صرف سونپی نہ جائیں بلکہ نگراں سیٹ اپ کام کرے، اور پھر جو اگلی تجویز ہے کہ نگراں سیٹ اپ کو طول دے دیا جائے، لمبا کھینچا جائے، اور وہ کافی لمبا ہو سکتا ہے، یعنی کہ سال بھر ہو سکتا ہے۔ تو نگراں سیٹ اپ جب آ جائے گا جی، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کروانے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ واضح طور پہ کہہ دے گا کہ مردم شماری اور نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندی، اس کے لیے ان کو وقت درکار ہے، اور اب جو مردم شماری اور حلقہ بندیاں جو کہ 2 مہینے کے بعد سٹارٹ ہونی تھیں، وہ اب فوری طور پہ سٹارٹ کی جا رہی ہیں کہ جون سے ہی مردم شماری شروع کر دی جائے اور 2 مہینے کے اندر اندر اس کو مکمل کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اگلا کام کیا جائے۔ تو یہ بھی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہے گا کہ جی ہم تو الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اس لیے نہیں تیار کہ مردم شماری ہونی ہے، مردم شماری ہوگی اور اس کے بعد پھر اگلا کام ہوگا اور نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے لیے وقت درکار ہے، اور اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے جی، اس کے لیے کم از کم 3 سے 6 ماہ درکار ہے۔ جب یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھی جائیں گی، اس انداز میں رکھی جائیں گی جی کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے نیا انتخابات فوری طور پہ کروانے کا، لہٰذا یہ بھی ہے کہ اس کو پھر لمبا، اس کو نگراں سیٹ اپ کو طول دیا جائے وایا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کہ ظاہر ہے کنفرم کر بھی نہیں سکتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ معاملہ لے کے جایا جائے گا، بالفرض لے کے جاتے ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کیا خیال ہے کہ وہ یکسر ساری باتیں ان کی قبول کر لیں گے، اور اپوزٹ سائڈ پہ جو کہ ہے ہی نہیں، وہ یکسر مسترد کر دی جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک پلان ہے، اور نگراں سیٹ اپ کے لیے حفیظ شیخ صاحب کا نام وزیر اعظم کے طور پہ لیا جا رہا ہے، یا کوئی اور ماہر معیشت ہو، ٹیکنوکریٹ ہو، اس کو صاحب نگراں وزیر اعظم بنایا جائے، اور وہ پھر معاملات کو لے کے آگے بڑھے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مرضی کے بغیر ظاہر ہے یہ الیکشن ہو نہیں سکتا، لہٰذا اس کو بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ باقی سب کو فیس سیونگ مل جائے گی، اور جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ فارغ ہو جائیں گی، کیونکہ اگلا الیکشن بہرحال پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، ان جماعتوں کے درمیان ہونا ہے، کوئی تیسری چوتھی پانچویں جماعت تو ہے نہیں۔ یہ معاملات ہیں۔ تو زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں؟ زرداری صاحب کا خیال ہے، وہ بڑے مخلص ہو کے مشورہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ پولیٹیکل مشورے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں آپ پارلیمان مدت پوری کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حکومت کریں اور حکومت کر کے آگے بڑھیں۔ اب زرداری صاحب کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر وہ بتا دیتا ہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کہتے ہیں جی اونرشپ لیں،
یہ جو بھی سچویشن پیدا ہوتی ہے سارے اتحادی مل کے اس کی اونرشپ لے لیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تو مسلم لیگ نواز بیٹھی ہے اور فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں اور اکانومی کی صورتحال بھی انہوں نے بہتر کرنی ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا ہے انہوں نے. وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے, وزارت خزانہ ان کے پاس ہے. تو یہ درمیان میں جو چیزیں چل رہی ہیں. اب زرداری صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. زرداری صاحب یہ کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب اور جو کنوے کیا انہوں نے, اور کل بھی یقیناً یہی کہیں گے, زرداری صاحب نے یہی بات کی کہ ہمیں یہ بجٹ بھی دینا چاہیے, اگلا بجٹ بھی دینا چاہیے اور ہمیں ٹکا کے اپنی مدت پوری کرنی چاہیے پارلیمان کی. تو یہ 1-2 مہینوں کی بات ہے, جب چیزیں سیٹل ہو جائیں گی تو لوگ بھول جائیں گے اور ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے. اس کے پیچھے معاملہ اصل کیا ہے؟ معاملہ اصل یہ ہے جو سمجھتے ہیں مسلم لیگ نواز والے بھی, اور خاص طور پہ مریم بی بی سمجھتی ہیں. مریم بی بی کا خیال ہے کہ یہ زرداری صاحب جو ہیں یہ اپنی گیم کر رہے ہیں اور اپنی گیم کرنے کے چکر میں یہ ہمارا کباڑا نکل جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ یہ 2 بجٹ دیں گے بڑے فرینڈلی قسم کے, اور اپنا سندھ کو تگڑا کریں گے, مضبوط کریں گے اپنا ووٹ بینک, الیکٹورل کالج کو. اور پنجاب میں جو اس کا شدید رد عمل آئے گا مہنگائی کا, وہ سارے کا سارا ملبہ گرے گا شہباز شریف صاحب پہ اور مسلم لیگ نواز کی حکومت پہ. لہٰذا بہتر ہے کہ زرداری صاحب کی چکنی چوپی باتوں میں نہ آیا جائے اور آگے بڑھا جائے اور الیکشن کروائے جائیں. شہباز شریف صاحب کو بھی فریش الیکشن سوٹ نہیں کرتے. ان کا خیال, ان کا جو پریورٹی ہے, ان کی پریورٹی ہے جو مقدمات چل رہے ہیں FIA میں منی لانڈرنگ کے اور وہ TT والے اربوں روپے کا وہ ریفرنس ہے, فرد جرم عائد ہونی ہے اور فرد جرم تک معاملہ پہنچا ہوا ہے. تو اس سے بچا جائے اور اس طرح کا کام کر لیا جائے کہ جیسے حدیبیہ میں ہوا تھا کہ اس کو انویسٹیگیشن کو یا تو تبدیل کروا لیا جائے اور ڈاکٹر رضوان صاحب مرحوم ہو گئے, اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں, اور یا پھر یہ سارے مقدمے کو ہائی کورٹ میں رٹ کر کے کسی بھی طریقے سے اچھے تگڑے وکلا کھڑے کریں اور وہاں سے یہ آرڈر لے لیں کہ جناب یہ جو کیس ہیں یہ تو ہیں ہی FBR کے, FIA کے تو بنتے نہیں, یہ نہیں منی لانڈرنگ کے کیس ہیں, تو یہ FBR کو دیکھنا چاہیے. اور FBR آپ کو معلوم ہے FBR ہے, اسٹیٹ بینک ہے, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہے, ان کو ہونا چاہیے. اگر یہ معاملہ ان تک چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں عدالت سے یہ حکم لینے میں, تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, اور ساری چیزیں وہ خود بخود ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ بھی ایک چل رہا ہے. شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز دونوں, ایک وزیر اعلیٰ ایک وزیر اعظم, وہ کہتے ہیں جناب بڑی مشکل سے کام مل رہا ہے تو یہ اب اعزاز کیوں ضائع کرنا. یہ گو مگو کی کیفیت چل رہی ہے, چپکلش چل رہی ہے, اور آج حتمی طور پہ فیصلہ ہونا ہے کہ جناب بیٹھک میں, اتحادیوں کی مشترکہ بیٹھک میں, کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, فریش الیکشن کی طرف جاتے ہیں یا پھر نہیں جاتے. تقسیم ہے رائے اور چارہ کوئی نہیں اس کے علاوہ. یا تو پھر آپ پیٹرولیم پرائسز بڑھا دیں, اس کو لے آئیں نیچرل وے میں, اور ہر 15 دن کے بعد جس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب اس وقت سڑکوں پہ ہیں, لوگ ان کو رسپونس کر رہے ہیں, اور یہ مہنگائی کا طوفان بھی اگر ہمارے ہاتھوں آیا اور وہ بھی آخری سال میں, تو ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ملے گا. لہذا اپنے معاملات خود سیدھے کیے جائیں. تو یہ ہے سچویشن اب تک کی. تو آج دیکھتے ہیں اتحادی اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب وہ اس کے حق میں بات کر چکے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے امکانات کافی حد تک پیدا ہو چکے ہیں اور اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں, لیکن مضبوط یقین دہانی کے بغیر وہ واپس نہیں آئیں گے. اور اگر واپس آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں, اور پہلے مقدمات سے جان چھڑوایا جائے گا, اس کے بعد پھر کوئی اور کام کر سکیں گے. تو یہ وفاقی دارالحکومت کی سچویشن بتاتا ہوں. کافی غیر یقینی کی صورتحال ہے, کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ آخری لمحے کیا فیصلہ ہو جائے. اس لیے ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ جناب یہ ہیں وہ معاملات. اب آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.